فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب وقال الله تعالى في موضع آخر والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني ورزقني علما معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، میرے دینی ملی بھائیوں، بزرگان اسلام، سب سے پہلو پہل اس وحدہ لا شریک کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی جو خالق کائنات، مالک ارض و سما ہے، جو پوری دنیا کا پالنہار، پوری دنیا کو چلانے والا، پوری دنیا کا انتظام و انصرام کرنے والا، جو تنہا خالق اور تنہا عبادت کے لائق ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ نحل آیت نمبر 41 کی تلاوت کی ہے، جس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، کہ جن لوگوں نے ہجرت کی اس کے بعد کہ ان پر بہت زیادہ ظلم و ستم ڈھائے گئے، اپنی مظلومیت کے بعد انہوں نے ہجرت کی، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، ایسے لوگوں کو ہم دنیا کے اندر بہترین ٹھکانہ عطا کریں گے، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور آخرت میں ان کے لیے
اس سے بھی بڑا اجر ہے، کاش کے لوگ سمجھتے، عقل رکھتے۔ اس آیت کریمہ کو میں نے محرم الحرام کے مناسبت سے تلاوت کی ہے، اور محرم الحرام کا مہینہ جو ہے یہ تاریخی ناحیے سے اور اپنی یاد کے ناحیے سے بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ اس کے اندر بہت ساری خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کے اندر بہت ساری خصوصیات رکھے ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیات تو یہ ہے کہ یہ مہینہ، یہ محرم الحرام کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے محترم و مکرم مہینہ قرار دیا، جس کے اندر جنگ و جدال کرنا، جس کے اندر گالی گلوچ کرنا، جس کے اندر لڑائی جھگڑے کرنا اللہ تبارک و تعالی نے خصوصیت کے ساتھ منع فرمایا۔ ایسے تو سال کے جو 12 مہینے ہیں، اس کے علاوہ جو مہینے ہیں ان کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے جنگ و جدال کو منع فرمایا ہے، گالی گلوچ کرنے اور حرام کاری کرنے سے منع فرمایا ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالی نے ان 4 مہینوں کے اندر خصوصی طور پر منع فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک مہینوں کی تعداد جو ہے 12 ہے، اور یہ اس دن سے ہے کہ جس دن سے اللہ رب العالمین نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے۔ منہا 4 حرم، ان کے اندر 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، جو محترم و مکرم مہینے ہیں، اور وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ یہ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 لگاتار مہینے ہیں، اور اس کے بعد ایک رجب کا مہینہ ہے۔ یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ حرمت کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم اس مہینے کی تعظیم کرنی چاہیے، ان کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ان کے اندر ہم بدعات و خرافات نہ ایجاد کر کے، بدعات و خرافات پر توجہ نہ دے کر کے اللہ رب العالمین کی رضا جوئی تلاش کرنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، اور ان کے اس مہینے کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و بندگی میں صرف کرنی چاہیے، گزارنی چاہیے، تاکہ ہم اللہ رب العالمین کی رضا جوئی حاصل کر سکیں، تاکہ ہم اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کر سکیں، تاکہ ہم اللہ رب العالمین کا قریبی بندہ بن سکیں۔ یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ احترام کا اور عظمت والے مہینے کا مطلب ہی یہی ہے میرے بھائی۔ اسی طریقے سے اس مہینے کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں نفلی روزے رکھنے کی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر تاکید فرمائی ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے کے بعد نفلی روزہ اگر کسی مہینے میں سب سے زیادہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین اور تاکید فرمائی ہے تو یہ محرم الحرام کے مہینے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ افضل روزے رمضان المبارک کے مہینے کے بعد سب سے افضل روزے جو ہے یہ محرم الحرام، یعنی اللہ رب العالمین کے مہینے محرم الحرام کے مہینے کے روزے ہیں۔ لہذا اس مہینے کی تعظیم کرتے ہوئے، ان کی عظمت کو بجا لاتے ہوئے، اس مہینے میں ہم بدعات و خرافات نہ کر کے، ہم طرح طرح کی چیزیں نہ کر کے اللہ رب العالمین کی رضا جوئی تلاش کریں۔ اس مہینے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید پر، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرتے ہوئے کثرت سے نفلی روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمیں اس کی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے۔ اور اس مہینے کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس مہینے کی اضافت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی طرف کی ہے۔ ابھی میں نے جو حدیث پڑھی کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ سب سے افضل روزے رمضان کے بعد اللہ رب العالمین کے مہینے محرم کے، یعنی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ محرم الحرام یہ اللہ رب العالمین کے مہینے،
ایسے تو سارے مہینوں کی تخلیق اللہ رب العالمین کی جانب سے، اللہ رب العالمین نے سارے مہینوں کو پیدا کیا ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اللہ رب العالمین کی طرف منسوب کیا ہے۔ اس کی اہمیت کے پیش نظر، اس کی عظمت اور اس کی فضیلت کے پیش نظر اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو اللہ رب العالمین کی طرف منسوب کیا۔ جیسے آپ دیکھیں خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کا گھر، خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کا گھر۔ بھائی دنیا کے اندر جتنی بھی مسجدیں ہیں اور جہاں جہاں بھی مسجدیں پائی جاتی ہیں وہ سارے کے سارے اللہ رب العالمین کے گھر ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے جو بیت اللہ کہا ہے یہ اللہ رب العالمین کا گھر، اس کی اہمیت کے پیش نظر، اس کی فضیلت اور اس کی افادیت اور اس کی عظمت کے پیش نظر اللہ رب العالمین نے جو ہے ان کو بیت اللہ کہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کہا ہے۔ اسی وجہ سے اس مہینے کی اہمیت اور اس کی افادیت کا ہمیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے، تو لہذا اس مہینے ہم کثرت سے روزہ رکھا کریں۔ اور اسی طریقے سے اس مہینے کی خصوصیات میں سے اور شرعی تاریخی ناحیے سے ایک ناحیہ یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں بہت ساری تاریخی واقعات رونما ہوئے، بہت ساری ہماری یادیں وابستہ ہیں اور بہت بڑے واقعات بھی رونما ہوئے اسی مہینے کے اندر۔ اس مہینے میں ظلم پر انصاف کی جیت ہوئی تھی۔ آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد، نبی کے بنائے جانے کے بعد بھی آپ دیکھیں بہت بڑے بڑے واقعات جو ہے اسی مہینے میں رونما ہوئے۔ ظلم پر انصاف کی جیت ہوئی تھی۔ آپ یاد کریں موسیٰ علیہ السلام کو اور فرعون کو، وہ فرعون جو دنیا کے اندر اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا، جو یہ کہتا تھا کہ میں تم سب کا رب ہوں، ما علمت لکم من الہ غیری، جو کہا کرتا تھا کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ میرے علاوہ تمہارا کوئی رب ہے، مجھے معلوم نہیں ہے کہ میرے علاوہ تم کسی کی عبادت کر سکو۔ وہ دنیا کے اختیارات جو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں دے رکھے تھے، وہ اتنا متکبر ہو چکا تھا، اتنا گھمنڈی ہو چکا تھا، اس کے اندر اتنا غرور پیدا ہو چکا تھا کہ وہ انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ الیس لی ملک مصر ہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون۔ وہ کہتا تھا کہ کیا تم دیکھتے نہیں یہ جو نہریں بہ رہی ہیں، یہ جو فرات بہ رہے ہیں، یہ جو نہریں جاری ہیں، یہ سارے کے سارے ہمارے کارنامے ہیں، یہ ہماری بادشاہت، کیا ملک یعنی مصر کے اندر ہماری بادشاہت موجود نہیں ہے؟ وہ لوگوں سے کہا کرتا تھا۔ وہ اتنا متکبر ہو چکا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے سلسلے میں یہ بیان فرمایا کہ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفة منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان فرعون علا فی الارض، یہ فرعون زمین میں سرکش ہو چکا ہے، اپنے آپ کو خدائیت کا دعویٰ کرنے والا، اپنے آپ کو الوہیت اور عبادیت کا دعویٰ کرنے والا تھا، اور وہ اپنے سر اٹھا کر کے یہ کہا کرتا تھا کہ ہم تمہارے رب ہیں، اور یہ ان کے اندر ظلم اور ستم اس قدر بڑھ چکی تھی کہ بنی اسرائیل کے جو بچے پیدا ہوتے تھے ان کے بچوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا۔ وہ اس قدر ظالم اور جابر ہو چکا تھا، وہ اس قدر شفاق انسان تھا کہ نوزاد بچے جو بچے پیدا ہوتے تھے ان کو ذبح کروا دیتا تھا، اور جو بچیاں پیدا ہوتی تھی اس کو چھوڑ دیتا تھا، ان کو اپنے غلام اور لونڈیا بناتے تھے۔ وہ اس قدر شفاق انسان جو اللہ رب العالمین نے ان کو ان کے ظلم کا انجام تک پہنچایا، اللہ رب العالمین نے جو انہیں غرق کیا، اللہ رب العالمین نے جو انہیں ہلاک و برباد کیا، وہ اسی محرم الحرام کے مہینے میں اللہ رب العالمین نے اسے ہلاک و برباد کیا۔ اس کے ظلم کی جو انتہا ہوئی وہ اسی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ جو ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے وہ فرعون کو غرق کیا، ڈبو دیا، اور ایسے انداز میں اللہ رب العالمین نے اس کو ڈبویا
کہ بنی اسرائیل جو ہے پاس میں کھڑے ہو کر کے دیکھ رہے تھے، جن پر ظلم کیا جا رہا تھا، جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، جن کے بچوں کو ذبح کیا جا رہا تھا، جن کے نوزائیدہ بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا، ان کے آنکھوں کے سامنے ان کے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کے نظروں کے سامنے انہیں سمندر کے اندر ڈبو دیا۔ اور جب انہوں نے ڈبویا اور اللہ رب العالمین نے جب سمندر کے اندر ڈبو دیا، ڈوبنے والا تھا، تو انہوں نے کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ انہوں نے کہا کہ میں ایمان لے کر کے آیا اس رب پر جو اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں اللہ رب العالمین پر ایمان لے کر کے آیا اور اس کے رب پر ایمان لے کر کے آیا جو بنی اسرائیل کا رب ہے، یعنی میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اللہ رب العالمین نے کہا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تمہیں ہوش آیا، اب تمہیں عقل آ رہی ہے، اب تم سوچ پا رہے ہو کہ اب ہمیں ایمان لے کر کے آنا چاہیے۔ وقت نکل چکا ہے، اور ایسے موقع پر اللہ رب العالمین توبہ استغفار کو قبول نہیں فرماتا۔ تو گویا کہ معلوم ہوا کہ محرم الحرام تاریخی ناحیے سے بھی بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ جو انصاف، ظلم پر انصاف کی جیت ہوئی تھی، اللہ رب العالمین نے فرعون کو غرق کیا تھا، اللہ رب العالمین نے فرعون کو ڈبو دیا تھا اور اس دنیا کے اندر انہیں نیست و نابود کر دیا۔ اس کے تکبر اور اس کے غرور کو اللہ رب العالمین نے اسی 10ویں محرم کے تاریخ کو کچلا تھا۔ یہ شرعی ناحی ہے میرے بھائی۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں کہ اس سے جو ہمیں اسباق ملتے ہیں، جو سبق ملتے ہیں، کہ کسی بھی انسان کے اندر تکبر اور غرور اور گھمنڈ پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کسی انسان کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی کبر اور غرور پائے جائے تو انسان کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ تکبر اور یہ غرور، یہ گھمنڈ، یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو ہلاک و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ اگر کوئی انسان توبہ استغفار کرنا چاہتا ہے تو موت آنے سے پہلے توبہ استغفار کر لے، غرغرے کے عالم میں آنے سے پہلے وہ انسان توبہ استغفار کر لے، اللہ رب العالمین سے رجوع کر لے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کر لے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی عطا کی ہے، اللہ رب العالمین نے جو ہمیں زندگی عطا کی ہے، جو وقت عطا کیے ہیں، جو ہمیں یہ لمحات ہے، ان لمحات میں ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اللہ رب العالمین کو راضی کریں، اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن ہمیں پچھتانا پڑ جائے، کل قیامت کے دن ہمیں وہ آہ کرنا اور کاش کرنے کی نوبت آ جائے کہ کاش کہ ہم دنیا کے اندر نیک اعمال کر لیے ہوتے، کاش کہ ہم دنیا کے اندر عمل صالح کیے ہوتے، اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل کیے ہوتے، اللہ رب العالمین کی عبادت کیے ہوتے، صدقہ و خیرات کیے ہوتے۔ تو اس دن آنے سے پہلے، وہ کاش کہنے سے پہلے اس دنیا کے اندر ہم اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ جائیں، اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کریں، اللہ رب العالمین کی اطاعت و بندگی کریں، نمازوں کی پابندی کریں، اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کریں۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے میرے بھائی۔ اور ابھی جو فی الحال آپ دیکھ رہے ہیں موسم کا حال، کتنے سخت موسم ہو رہے ہیں، کتنے سخت اور کتنی دھوپیں ہیں اور کتنی گرمیاں ہیں۔ یہ ہمارے گناہوں کے اثرات ہیں میرے بھائیو۔ ہم جو گناہ پر گناہ کیے جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کی جو نافرمانیوں میں ہمیشہ ملوث رہتے ہیں، اللہ رب العالمین کی اطاعت و بندگی نہیں کرتے بلکہ بدعات و خرافات میں ملوث رہتے ہیں۔ بدعات و خرافات جو ہمارا شوا بن چکا ہے، ہمیں قرآن و سنت سے جو مطلب نہیں ہوتا، جس کے بنیاد پر چھوٹے چھوٹے عذاب دے کر کے اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ باور کرانا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں یہ پہچان کرانا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں یہ بتلانا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ چھوٹے چھوٹے عذابات ہیں، جسے چھوٹے عذاب آتے ہیں تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، انسان حیران ہو جاتا ہے، انسان بے چین ہو جاتا ہے، انہیں کسی طرح کا چین اور سکون نہیں ملتا۔ تو سوچ کر کے دیکھو کہ آخرت کا عذاب کتنا بڑا ہوگا میرے بھائی، آخرت کا کتنا بڑا عذاب ہوگا۔ ہم توبہ استغفار کریں، دعائیں کریں، اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں، اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریعا مریعا، اللہ رب العالمین سے دعا کریں، یا اللہ رب العالمین سے گہار لگائیں
توبہ استغفار کریں، یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما کر کے، ہمارے گناہوں کو معاف کر کے اللہ رب العالمین زمین کے اندر بارش نازل فرمائے گا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، محرم الحرام کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے شرعی ناحیے سے کہ اس مہینے کی شروعات جو ہے، اسلامی کیلنڈر کی شروعات جو ہے اسی مہینے سے ہوتی ہے۔ اسی مہینے سے اسلامی کیلنڈر کی شروعات ہوتی ہے۔ ابھی تقریباً جو ہے ابھی 1448 ہجری چل رہا، 1448 ہجری چل رہا ہے، اور یہ ہجری سال کا جو ہے آغاز ہوتا ہے اسی مہینے سے۔ اور حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، یہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور اندیشی تھی کہ جنہوں نے ہجرت کو عنوان بنا کر کے اسلامی کیلنڈر کا آغاز فرمایا۔ یہ ہجرت اپنے آپ میں بہت بڑا سبق رکھتا ہے اور اپنے آپ میں بہت بڑی قربانیاں رکھتی ہے۔ جب بھی کوئی انسان ہجرت کرتا ہے، اپنے مقام کو چھوڑ کر کے، اپنے زمین و جائیداد کو چھوڑ کر، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر، اپنے جائے پیدائش کے مقام کو چھوڑ کر، ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے ایسی جگہ پر ہجرت کرتا ہے جہاں پر انہیں کوئی جاننے والا نہیں، جہاں پر انہیں کوئی پہچاننے والا نہیں، جہاں پر انہیں رہنے سہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں، ان کے رہنے کھانے پینے کی کوئی چیز موجود نہیں، ایسی جگہ پر ہجرت کرتے ہیں۔ وہ ہجرت کا عظیم واقعہ ہمیں اور آپ کو یاد دلاتا ہے۔ ہمارا تو مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جب بھی محرم الحرام کا مہینہ آئے، ہمیں ہمارے ذہنوں پر وہ واقعات یاد تازہ ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر کس قدر ظلم ستم سہے، اور سہنے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نازل ہوا اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ جاتے ہیں، وہ صحابہ کرام کے ایمان افروز واقعات ہمیں یاد ہونی چاہیے، ہمارے دماغوں میں ہونی چاہیے کہ ہجرت کرنے کے غرض سے کیا کیا انہوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ ان پر توڑے گئے، کیا ظلم و ستم برداشت کیے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات کو لے لیں کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے کر کے آتے ہیں اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لے کر کے آتی ہیں، دونوں مسلمان ہوتے ہیں اور دونوں جب ہجرت کرنے لگتے ہیں، ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا جاتا ہے۔ تم ہجرت نہیں کر سکتے، یہ ہماری بیٹی ہے، ہمارے قوم کی بیٹی ہے۔ ام سلمہ کو روک لیا جاتا ہے، نہیں جانے دیا جاتا، جانا ہے تو تم اکیلے چلے جاؤ۔ وہ اپنے بیوی بال بچوں کو سب کو چھوڑ کر کے اکیلا چلے جاتے ہیں، اکیلا ہجرت کرتے ہیں، کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ اللہ رب العالمین کی رضا کے خاطر، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے خاطر، اللہ رب العالمین کی رضا جوئی کے خاطر ساری چیزوں کو قربان کر کے وہ مدینہ المنورہ ہجرت کر کے تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات کو دیکھ لیں کہ جب حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں رہنے والے نہیں تھے، مکہ کے باشندے نہیں تھے، روم کے رہنے والے تھے، مکہ میں آ کر کے بس جاتے ہیں، کاروبار ہوتی ہے اور بہت زیادہ ان کے اندر فائدہ ہوتا ہے، زمین و جائیداد ہو جاتے ہیں، مال و دولت ان کے پاس جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب وہ ہجرت کرنے لگتے ہیں، مکہ والے انہیں روک لیتے ہیں کہ اے صہیب تم کہاں جا رہے ہو؟ تم نے آیا تھا روم سے آنے کے بعد یہاں پر بسے، تجارتیں کی، مال بڑھایا، مال کمایا، اور تم یہ سارے مال کو اپنے ساتھ لے کر کے جا رہے ہو۔ جانا ہو تو تم اکیلا جاؤ، تم مال لے جا نہیں سکتے، اپنے ساتھ کچھ بھی لے جا نہیں سکتے۔ وہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ساری چیزوں کو قربان کر کے وہ اکیلا صرف تنہا مدینہ المنورہ ہجرت کر کے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچتے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کے کہتے ہیں کہ اے صہیب تم نے کیا ہی بہترین سودا کیا ہے، کیا ہی بہترین سودا کیا۔ یہ واقعات ہمیں یاد ہونی چاہیے تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو، تاکہ ہمارے اندر جو غفلت کی چادریں پڑی ہوئی ہے، جو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے غافل ہیں، روزے نماز سے غافل ہیں، اللہ رب العالمین کی اطاعت و بندگی سے جو غافل ہیں،
ہم جو حرام کاریوں پہ ڈوبے ہوئے ہیں، ملوث ہیں اور گناہ پر گناہ کیے جاتے ہیں، ان سارے واقعات کو یاد کر کے ہمارے دلوں کے اندر چین و سکون نازل ہوگا اور ہمارے ایمان میں تازگی پیدا ہوگی، اور ہمارا جو ہے آئیڈیل صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین ہوں گے، اور ہم بہتر طریقے سے اچھے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، یہ محرم الحرام کے مہینے میں بہت سارے بدعات و خرافات لوگوں نے ایجاد کر رکھے ہیں، جس کی قرآن و سنت کے اندر کوئی دلیل موجود نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ آج ہی میں کربلا کے واقعہ کے سلسلے میں اور تعزیہ داری کے سلسلے میں ایک بات سن رہا تھا۔ ایک موبائل میں کسی نے کہا کہ تعزیہ داری تو شرعاً جائز نہیں ہے لیکن مصلحتاً جائز ہے۔ اب آپ یہ سمجھ کر کے دیکھیں، ان کی ذہنیت کو پرکھ کر کے دیکھیں کہ شرعاً تو جائز نہیں ہے، یعنی شریعت کے اندر وہ بھی یہ مان رہا ہے کہ شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ اللہ کے مصلحتاً یہ جائز ہے۔ یہ مصلحتاً کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ اگر یہ مصلحتاً چیزیں ہو سکتی ہے تو کیا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 1400 سال پہلے دین نازل کیا تھا کہ وہ دین مکمل نہیں تھا؟ میرے بھائیوں، یہ سارے بدعات و خرافات ہیں، واہیات ہیں، یہ حرام کاریاں ہیں، یہ بدعتیں ہیں جو انسان کو جہنم کی طرف لے جانے والی ہیں۔ اور آپ یہ بات یاد رکھیں کہ کسی بھی انسان کے اندر جب بدعتیں پیدا ہوتی ہیں تو سنتیں ان سے دھیرے دھیرے چھوٹنے لگتی ہیں، وہ سنتوں سے وہ سنتیں ان کی زندگیوں میں ختم ہونے لگتی ہیں، وہ سنتوں کی طرف توجہ نہیں دیتا، پھر وہ بدعات و خرافات میں ملوث ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے بھائی، اس لیے اس مہینے کو اس مہینے کی عظمت اور ان کی جو افادیت ہے اس کو ہم یاد رکھتے ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے واقعات کو یاد رکھتے ہوئے ہم اپنے ایمان کو تازگی پیدا کریں اور ہم اپنے ایمان کو بڑھائیں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و بندگی کریں۔ اسی میں ہمارے لیے کامیابی و کامرانی ہے، اسی کے ذریعے سے ہم کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں، اسی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہم پر نازل ہو سکتی ہیں۔ ورنہ دنیا کے اندر بدعات و خرافات چاہے کتنے بھی کر لیں، چاہے ان کا مقصد کتنا بھی نیک کیوں نہ ہو، چاہے ان کے اندر ان کے مقصد کسی قدر نیک کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و بندگی ہی کرنا کی مقصد نہ ہو، کبھی بھی وہ انسان کامیاب و کامران نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے اندر بھی وہ انسان ذلیل و خوار ہوگا، اور آخرت کے اندر بھی وہ انسان ذلیل و خوار ہو کر، رسوا ہو کر، اللہ رب العالمین اسے جہنم میں گھسیٹ کر کے پھینک دے گا۔ اس مہینے میں صحابہ کرام پر طعنہ تشنیع کی جاتی ہے، صحابہ کرام کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جن کے ایمان کی مثال اللہ رب العالمین نے دی کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر تم اسی طریقے سے ایمان لے کر کے آئے جس طریقے سے صحابہ کرام ایمان لے کر کے آئے، تم ہدایت یافتہ۔ وہ صحابہ کرام جن کے متعلق اللہ رب العالمین نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں سے راضی ہو گئے اور یہ لوگ اللہ رب العالمین سے راضی ہو گئے، ان لوگوں پر ہم انگلیاں اٹھاتے، طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر کسی اجتہادی غلطیاں پائی جائیں یا کچھ ایسی چیزیں پائی جائیں تو اجتہاد کے بنیاد پر ہوئی ہوں، تو کیا ہم اس کے بنیاد پر، ہم ان کے کردار پر ہم طعن تشنیع کریں، ان کی شخصیت کو مجروح کرنے کی ہم کوشش کریں؟ میرے بھائی، آپ یاد رکھیں، صحابہ کرام پر انگلیاں اٹھانا یہ آسان بات نہیں ہے۔ ان لوگوں کی بڑی چالاکیاں موجود ہے، اور پورے دین کو مشکوک کرنے کے لیے، پوری شریعت کو مشکوک کرنے کے لیے، پوری شریعت کے اندر گڑبڑی کرنے کے لیے انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پر طعنہ تشنیع کرنا اور گالی دینا اور ان پر طرح طرح کے طعنہ زنی کرنا یہ شروع کرتے ہیں۔ صحابہ کرام سے ہمارے تک دین پہنچی، ہم تک جو دین پہنچی ہے، جو قرآن و سنت ہم تک پہنچی ہے، یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ذریعے سے ہے۔ اگر آپ کسی بھی ایک صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، اس پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، تو آپ کی کیا ہو جائے گی؟ پوری شریعت مشکوک ہو جائے گی میرے بھائی۔ اس لیے یہ صحابہ کرام کے متعلق ہمارا اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ کلہم عدول،
ہر یعنی صحابہ کرام سارے کے سارے عادل ہیں، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین معدول ہیں، اور یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اللہ رب العالمین نے ان کے گناہوں کی مغفرت فرمائی ہے، اور رضامندی پر اللہ رب العالمین نے راضی ہونے کا اعلان اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے۔ لہذا انہی چند کلمات کے ساتھ اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، اللہ رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین تیرا عذاب نازل ہو رہا ہے، یہ دن سخت ہو رہے ہیں، بارشیں نہیں ہو رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین تو ہم پر رحم فرما، اللہ رب العالمین تو تمام مخلوقات پر رحم فرما، اور اللہ رب العالمین تو بارشیں نازل فرما۔ اللہ رب العالمین تیری رحمت کا نزول فرما، اللہ رب العالمین تیرے رحمت کا تو نزول فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو شخص بدعات و خرافات میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین تو انہیں صحیح سمجھ عطا فرما۔ اللہ رب العالمین صراط مستقیم پر انہیں لا کھڑا کر۔ اللہ رب العالمین تو انہیں دین اور قرآن و سنت کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رب العالمین جو ہم میں سے غفلت کا شکار ہیں، اللہ رب العالمین تو ان کے غفلت کو دور فرما کر کے دین پر صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رب العالمین 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے والا، نمازوں کی پابندی کرنے والا، تیرے اطاعت و بندگی کرنے والا بندہ بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو شخص اس دنیا سے گزر چکے ہیں، موحد کے حالات میں گزر چکے ہیں، اللہ رب العالمین تو ان کی مغفرت فرما۔ اللہ رب العالمین تو انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ رب العالمین جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہیں، ایمان اسلام کی حالت میں رہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان اسلام کی حالت میں ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہو۔ آمین۔ واقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين انه هو التواب الرحيم۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني واياكم بالآيات وذكر الحكيم انه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم۔